اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 مختصر سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم اسے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں ہمیں وقفے کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں واو عاطفہ فا عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم کچھ حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا آمنا بما انزلتا، دوسرا ہوگا واتبعنا الرسول، اور تیسرا ہوگا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں رب جو ہے وہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر یا جو ہے حرف ندا محذوف ہے، انشاءاللہ ترکیب میں چیزیں ہم چیک کر لیں گے۔ نا جو ہے ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ آمنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال آمنا یؤمن ایمانن سے یہ استعمال ہوا ہے۔ با حرف جر ہے، جس کے بعد ما جو ہے آپ کو اس میں موصول کے طور پر نظر آ رہا ہے، اس لیے بلو ہے۔ انزلتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون زا لام روٹ لیٹرز باب افعال انزل ینزل انزالا نازل کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ پہ چلیں تو اس میں واو حرف ہے۔ اتبعنا یہ باب افتعال سے تا با این روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے اتبع یتبع اتباعن اتباع کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اتبعنا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی۔ الرسول یہاں پر منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، یوں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب رہ گیا تیسرا حصہ اور اس کے الفاظ، تو فا سے یہ شروع ہو رہا ہے، فا حرف ہے۔ اکتبنا یہ اکتب اور نا کا مجموعہ ہے، جس میں اکتب جو ہے یہ فعل امر ہے، کاف تا با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نون سے کتبہ یکتبو کتابتاً لکھنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے، مع ظرف ہے، اور اس کے ساتھ الشاہدینہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ الشاہد کی جمع ہے، اور الشاہد جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے۔ شاہدہ یشہدو باب سمیع اسموں سے شین ہا دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے گواہی دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے، اب رہ گئے جملوں کے اعراب۔ تو جو پہلا جملہ بن رہا ہے ربنا آمنا بما انزلتا، اس کو انالائز کریں گے۔ ربنا سے پہلے یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے، اور یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل با فاعل ہوتا ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ربنا مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے ادعو فعل کے لیے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہے، جس کا جواب ندا جو ہے وہ ہے آمنا بما انزلتا۔ اس جواب ندا یا مقصود بندا کو انالائز کریں تو یہ آمنا فعل با فاعل ہے، اور بما انزلتا یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا آمنا فعل کے۔ اب جار مجرور کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ با حرف جر ہے، جس کا مجرور ما اس میں موصول ہے، لہٰذا اس میں موصول ما یہاں پر محلاً مجرور ہے۔ ما اس میں موصول کے لیے صلۃ الموصول چاہیے، وہ ہے انزلتا جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، گویا اگر زنجیری ترکیب میں لے کے آؤں تو انزلتا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما کے لیے، اور یہاں پر نوٹ کر لیجئے گا کہ جو ضمیر عائد ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، اور وہ ہو کی ضمیر ہے، یعنی ما انزلتا ہو، اور وہی ضمیر ما اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بہرحال ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہوا، محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا آمنا فعل کے، اور آمنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بن ندا ہوا، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو گیا۔ تو آسان تھا جی۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا۔ واو عاطفہ قرار دیں گے۔ اتبعنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور الرسول مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کا عطف ہو جائے گا مقصود بن ندا والے یعنی جواب ندا والے جملے پر۔ ترجمہ کریں گے، اور ہم نے پیروی کی رسول کی۔ فا جو ہے اس کو فصیحیہ مانا گیا ہے، گویا ایک شرط جو ہے وہ محذوف مانی جائے گی، اور شرط محذوف جو مانی گئی ہے وہ ہے اذا کان الامر کذالک۔ اس صورت میں یہ فا جزائیہ قرار دیا جائے گا، اور جو جواب شرط یا جزا ہے وہ ہے اکتبنا مع الشاہدین، جس میں اکتب فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور مع الشاہدین ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا، مفعول فی ہو جائے گا
اکتب فعل کے، اور پھر اکتب فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا ہو جائے گا ایک محذوف شرط کے لیے، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ اذا کان الامر کذالک۔ اور پھر اس حصے کا صرف ہم ترجمہ کریں گے جزا کا، پس تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ اب نظر ڈالتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے اس آیت میں جو جملے بنائے ہیں اس میں پہلا جملہ جملۃ النداء ربنا لا محل لہ اعتراضیہ بنایا ہے، آمنا والا جملہ فی محل نصب بدل بنایا ہے من جملہ آمنا سے، اور انزلتا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الوصول ما، اور اتبعنا والا جملہ فی محل نصب معطوف والا جملہ آمنا بما انزلتا، اور اکتبنا والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے فی محل جزم جواب الشرط مقدر قرار دیا ہے، اور شرط انہوں نے محذوف مانی ہے کہ ان صدق قولنا، اگر ہمارا قول سچا ہے تو فاکتبنا، ہمیں لکھ لے مع شاہدین۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ یوں کیا گیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 53 ہماری مکمل ہو گئی ہے، جو کہ ایک مختصر آیت تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔